کیونکہ حسد کرنے والا جو اللہ رب العزت نے اس کو نعمتیں دی ہیں ان کی طرف غور نہیں کرتا، جو اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہیں ان پر نظر نہیں دوڑاتا، بلکہ لوگوں کے اوپر جو اللہ رب العزت نے نعمتیں عطا کی ہیں ان پر نظر دوڑاتا ہے۔ اب ایک مثال کہ حسد اس لیے کیا جاتا ہے کہ مال بہت زیادہ ہے، اولاد اللہ نے بہت دی ہے، اللہ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، تو اگر حسد کرنے والے کو یہ کہا جائے کہ بالفرض کہ اللہ رب العزت سب کو ایک جیسا بنا دیتا، سب انسانیت کو 7 بلین اس دنیا کے اندر لوگ ابھی اس ٹائم موجود ہیں یا اس سے بھی کئی زیادہ ہوں گے، سب کو اللہ رب العزت ایک جیسا بنا دیتا، مال میں بھی ایک جیسا، اولاد میں بھی ایک جیسا، صحت میں ایک جیسا، رنگ میں ایک جیسا، ہر چیز میں یکساں برابری رکھتا اللہ رب العزت، پوری دنیا کو ایک جیسا بنا دیتا، ہر کسی کی شکل و صورت ایک جیسی، ایک ہی طرح کا ناک، ایک طرح کی شکل، ایک ہی طرح خوبصورت شکل اللہ رب العزت بنا دیتا، تو ہم ان کے اندر فرق کس طرح کرتے ہیں کہ اگر میں نے بتانا ہے کہ فلاں شخص کے پاس میں نے جانا ہے تو اس کی انگلی توڑ دوں یا اس کے سر پر ایک کالا نشان لگا دوں یا اس کی پاؤں توڑ دیں یا کچھ ایسا کر دیں کہ وہ منفرد نظر آئے؟ اگر اللہ رب العزت سب کو ایک جیسا بنا دیتا تو آپ لوگوں میں شناخت کس طرح کرتے؟ یا دوسری قسم کہ اللہ رب العزت مال تمام کے تمام لوگوں کو یکساں برابر دے دیتا، تمام کے تمام دنیا میں تمام کے تمام لوگوں کو ایک جیسا مال دے دیتا، ایک ہی مقدار میں مال دیتا۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا تو ہمیں طبیب کی ضرورت پڑتی ہے، ڈاکٹر کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ پہلے ہی مالدار ہے، مال میں برابر ہے، تو کہے کہ میں اس سے کیوں علاج کراؤں، یا میں بیمار ہو گیا ہوں تو مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو میری خدمت کرے، تو خدمت کرنے والا بھی برابر ہے مال میں، جس کی خدمت کرنی ہے وہ بھی برابر ہے مال میں، تو وہ تو کہے گا کہ ہم دونوں برابر ہیں، میں تیری خدمت کیوں کروں؟ تو اگر برابری رکھتا اللہ رب العزت، تو اللہ رب العزت نے جو نعمتیں تقسیم کی ہیں ان کی وجہ ہے اور بہت بڑی وجوہات ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے ہر کسی کو، اور میرے بھائیوں یہ بات قطعاً نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک شخص کو مال نہیں دیا، نعمتیں نہیں دیں تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ رب العزت اسے ناراض ہے، اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک شخص کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اتنا مال دیا ہے، اولاد دی ہے، ہر قسم کی نعمت دی ہے، تو اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت اسے راضی ہے۔ یہ رب کے فیصلے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جس کو غریب پیدا کیا ہے یا جس کے جسم کے اعضاء پورے نہیں دیے، تو کیا اللہ رب العزت کی اس سے کوئی لڑائی ہے؟ یہ بالکل وجہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جس کو جتنی نعمت دیتا ہے اس کی پیچھے وجہ ہوتی ہے، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب نہا رہی ہے، سارے بڑے انجوائے کر رہے ہیں، بڑا نہا رہے ہیں سمندر کے کنارے پر، دریا کے کنارے بیٹھے نہا رہے ہیں، تو ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، وہ اندھا ہے اور وہ بالکل سائڈ پر بیٹھا ہے، تو اللہ رب العزت کو کہنے لگے اے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو اس کو آنکھیں دے دے، سارے اتنا مزہ کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، تو یہ بھی موج مستی کر لے گا، یہ علیحدہ بیٹھا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے موسیٰ میرے ہر کام میں حکمت ہوتی، بڑی ضد کی، بڑا اصرار کیا، اصرار کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو آنکھیں دی۔ تو جب اللہ رب العزت نے اس شخص کو آنکھیں دیں تو اسی شخص نے دریا کے کنارے نہانے والوں کو کسی کو غوطہ دینے لگ گیا، کسی کی ٹانگ کھینچنے لگ گیا، تو فوراً سے اللہ رب العزت کو کہنے لگے اللہ تیرے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جس کو نعمت زیادہ دی ہیں، کسی کو نعمت کم دی ہے، تو یہ وہ رب ہی جانتا ہے کہ اس نے اس کو نعمت زیادہ دی ہے، کسی کو کم دی ہے۔